ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے ایک روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا عورت اس طرح نماز پڑھ سکتی ہے کہ اس نے لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے اور دوپٹہ کیا ہوا ہے، الگ تہ بند نہیں بندھا ہوا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ قمیص اتنی لمبی ہو کہ قدموں کی پشت کو ڈھانپ دے تو پھر اجازت ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داود شریف، مستدرک حاکم، امام حاکم نے اس کی تصحیح کی، ذہبی نے بھی صحیح کہا، سنن بہقی اور مشکات المصابیح وغیرہ میں موجود ہے۔ اس حدیث سے بعد حضرات نے یہ استدلال کیا کہ نماز میں قدموں کی پشت چھپنا ضروری ہے، کہ نبی پاک نے یہ فرمایا نا، اذا کان الدرع سابغا، جب قمیص لمبی ہو، یغطی ظہور قدمیہا، قدموں کی پشت کو ڈھانپے۔ تو اس سے بعد علماء نے کہا جی قدم کی پشت قدموں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس میں یرخینہ شبرن، ایک بالشت لمبا رکھ لیں کپڑا، وہ چلنے پھرنے کے بارے، اس میں بھی قدم چھپانا آیا۔ عرض کیا جی یا رسول اللہ اس طرح تو پاؤں ننگے ہوں گے، فرمایا کہ ایک ذراع سے لمبا نہ کریں کپڑا پاؤں کی حد سے آگے۔ تو ان حدیثوں کے تحت یعنی ایک حدیث ہے نماز کے بارے میں جس کے میں نے حوالے پیش کیے، ایک ہے راہ چلنے کے بارے میں، دونوں مقام پر قدم کے چھپانے کا ذکر ہوا، اور یہ دونوں حدیثیں ابو داود شریف میں موجود ہیں، دیگر کتابوں میں بھی، سند مضبوط ہے۔ اس پر استدلال کیا گیا کہ قدم عورت ہے، نماز میں اگر قدم ننگے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے فقہ حنفی میں اس مسئلے میں بہت سارا اختلاف ہے، علماء کرام کی کثیر مقدار وہ اس طرف گئی کہ اصل دلائل کا تقاضا تو یہی ہے پاؤں کو چھپانے کا حکم دیا جائے، لیکن تخفیف کہ عام ابتلا ہے، تخفیف ہے، لوگوں کو اس میں بڑی مجبوری اور کفت ہوگی، تو انہوں نے کہا جی اجازت ہے۔ پھر بعض علماء نے کہا نماز میں اجازت ہے قدم ظاہر کرنے کی اور چلنے پھرنے میں نہیں۔ انہوں نے کہا یہ نماز والی حدیث اس میں تو ہے کہ اس نے الگ ازار نہیں باندھا ہوا، اس وجہ سے اگر الگ ازار ہوگا تو پھر قدم کی ممانت کی ثبوت نہیں، لیکن بہرحال اس میں اختلاف بہت ہے۔ میں اس کی کچھ حوالہ جات بتا دیتا ہوں۔ جن حضرات نے قدم کا عورت ہونا بیان نہیں کیا، جنہوں نے کہا قدم عورت نہیں، یہ اصل میں پہلا مسئلہ ہے جس پر میں نے فتویٰ لکھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا ابو ضیاء محمد باقر علیہ الرحمہ نے اس حدیث کے تحت، ابو داود شریف والی حدیث کے تحت ذکر کیا کہ یہ قدم عورت ہیں، عورت کے قدم چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ ہم ہدایت شریف پڑھ رہے تھے، میں نے کہا جی ہدایت شریف میں انہوں نے پہلے کہا ہے کہ قدم عورت ہے، بعد میں عصا کہا ہے کہ عورت نہیں، تو کئی چیزیں انہوں نے سمجھائی۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ ہمارے استاذ مولانا محمد اجمل علیہ الرحمہ کو انہوں نے حکم دیا کہ اس بچے میں صلاحیت ہے، اس کو طریقہ سکھاؤ۔ پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ طریقہ سکھایا فتویٰ لکھنے کا۔ خیر، اب میں اس پر کچھ حوالہ جات جو اس موقف پر ہیں کہ عورت نہیں، قدم عورت کے قدم نماز میں چھپانا ضروری نہیں، تو یہ مبسوط سرخسی، تجرید القدوری امام جساس کی کتابوں میں ہے، ابن بطال کی بخاری کی شرح میں، محیط برہانی، ہدایت شریف، نہایہ ہدایہ کی شرح، بنایہ عنایہ، فتح القدیر، کنز الدقائق، تبیین الحقائق، مراکل الفلاح، تحتاوی علی المراکی اور فتاوی عالمگیری وغیرہ میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ اس مسئلے میں آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فتاوی رضویہ میں
حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان نے دلائل کے اعتبار سے اس کو ترجیح دینے کے بعد کہ عورت ہے، چونکہ عموم بلوہ ہے اور ایک کثیر جماعت اس طرف گئی کہ اس کی رعایت دی جائے، تو فرماتے ہیں کہ اگر آسانی پر عمل کریں تو سارے پاؤں عورت سے خارج ہو کر اعضاء 28 رہیں گے۔ آدمی ان معاملات میں مختار ہے، جس قول پر چاہے عمل کرے، اس پر بھی عمل کر سکتا ہے، اس پر بھی کر سکتا ہے، یعنی دونوں طرف وہ قواعد کے مطابق اجازت ہے، گنجائش ہے۔ چاہے تو قدموں کی عورت ہونے کے قول پر عمل کر کے زیادہ احتیاط کر لے، نماز جب پڑھے تو جرابیں پہن لے۔ مجھے یاد ہے حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کے دور میں ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں جب نکلتی تھی گھروں سے جرابیں پہن کر، لیکن یہ لازم نہیں، یہاں اختیار بتا رہے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ صفحہ 45 جلد 6 میرے سامنے ہے۔